بھلائی کا مطلب یہ ہے کہ اس کا رجحان مدارس اسلامیہ کی طرف ہو. جس کے پاس پیسہ زیادہ آ جائے تو یہ مت سمجھنا کہ اس کے ساتھ اللہ بھلائی چاہتا ہے، بلکہ جس کی دینداری میں دن بدن ترقی ہوتی جائے تو سمجھ لینا کہ اللہ اس کے ساتھ بھلائی چاہتا ہے. ایک مسئلہ ہے اور یہ شاید کہ سب سے زیادہ کھجوری میں بڑا گردش کر رہا ہے. کچھ لوگوں نے مجھ سے بار بار آ کر کے رمضان مبارک کے مہینے میں یہ سوال کیا کہ مائک پر نماز ہے یا نہیں. اس کے اندر بڑا فتور پیدا ہوا. یہ علماء بیٹھے ہیں، اگر میری بات صحیح ہو تو تصدیق فرمائیں آپ، ٹھیک ہے؟ تو اس مسئلے پر آئی بات، یہ تقریباً 15 سال سے مائک پر نماز کا مسئلہ یہ ہے کہ بڑی کثرت سے نماز ہو رہی ہے مائک پر. سن لینا آپ میری بات توجہ سے. اب 15 سال پہلے علماء کے بیچ میں اس میں اکثر اتفاق یہ تھا کہ مائک سے نماز نہ ہو. یہ سب سے پہلا مسئلہ حضور مفتی اعظم ہند کے دور میں آیا تھا، اور اس وقت مائک بھی نیا نیا ایجاد ہوا تھا. سمجھ رہے ہیں آپ؟ تو اس وقت نیا ایجاد ہوتا ہے، اور جو چیز نئی ایجاد ہوتی ہے اس کی طرف لوگوں کا رجحان زیادہ ہوتا ہے. جیسے موبائل جب نیا نکلا تو لوگوں کا بڑا رجحان موبائل کی طرف، اور جب آئی فون آیا تو ساروں کا دماغ، ساروں کا ٹارگٹ آئی فون لینے کا. تو کوئی بھی چیز نئی جب آتی ہے تو انسان اس کی طرف زیادہ راغب ہوتا ہے. تو یہ مائک اس وقت میں نیا نیا ایجاد ہوا تھا، اس لیے حضور مفتی اعظم ہند نے اس کے پہلے جواز کا فتویٰ دیا تھا کہ مائک سے نماز نہیں پڑھنا چاہیے. لیکن حضور مفتی اعظم ہند کے شاگرد مفتی افضل حسین بنگیری، یہ اس وقت میں رضا مسجد میں امامت کرتے تھے بریلی شریف میں، انہوں نے حضور مفتی اعظم ہند کے سامنے مائک میں نماز پڑھائی. لیکن حضور مفتی اعظم ہند نے اس پر کوئی اعتراض نہیں کیا. اب بات یہاں آتی ہے کہ اب یہ دہلی کی سرزمین ہے، یہ شہر ہے، اور جیسے ممبئی ہے، اکثر و بیشتر شہروں کے اندر مساجد 4 منزل یا 5 منزل ہوا. تو یہاں پر آج کے دور کے حساب سے اگر امام یہاں پر تکبیر کہتا ہے، وہاں پہ دوسرا مکبر ہوگا، اس کے بعد دوسری منزل پر تیسرا مکبر ہوگا، امام کی آواز جائے گی، پھر وہ اللہ اکبر کہے گا، پھر اس کے اوپر والا کہے گا. اتنی دیر میں امام سجدے پہ پہنچ جائے گا. اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ 4 رکعت میں کہیں ایسا ہو کہ امام رکن ادا کر لے اور اس کا بھی ایک رکن ادا بھی نہیں ہوا ہے. تو آج کے اس دور کے اندر علماء کا 80% جو اپنے ہندوستان کے اور اپنے پڑوسی ملک کے بڑے بڑے علماء کرام ہیں، انہوں نے یہ متفقہ فیصلہ کیا 80%. 20% اب بھی یہ کہتے ہیں کہ نہ پڑھیں، لیکن 80% علماء جو ہیں اس کے جواز کا فتویٰ دیتے. سمجھ رہے ہیں آپ؟ یہ ہمارے علماء بیٹھے ہیں اور ان کی موجودگی میں بیان کر رہا ہوں. اب 80%، اب علماء میں 2 گروہ ہیں. ایک 20% یہ کہتے ہیں کہ جائز نہیں، اور 80% یہ کہتے ہیں کہ جائز ہے آج کے دور کے حساب سے. تو ہم کسی کو ان دونوں میں سے غلط نہیں کہہ سکتے، اس لیے کہ ان کا اپنا اجتہاد ہے. یہ بڑے علماء جیسے ہمارے 4 امام ہیں، امام اعظم، امام شافعی، امام مالک، امام احمد بن حنبل. تو یہ چاروں حق پر ہیں، کوئی غلط نہیں ہے ان میں سے. اگر کسی نے بھی ان کو غلط کہا تو وہ گمراہ ہو جائے گا. سمجھ رہے ہیں؟ چاروں حق پر ہیں، لیکن ہم تقلید کرتے ہیں امام اعظم ابو حنیفہ کی، اور ہم حنفی ہیں الحمدللہ. ان کے چاروں کے مسائل الگ الگ ہیں، چاروں کے مسائل الگ الگ ہیں. امام شافعی نے تو یہاں تک کہا کہ اگر عورت کو دھوکے سے بھی ہاتھ لگ جائے تو وضو ٹوٹ جاتا ہے. اگر دھوکے سے بھی ہاتھ لگ جائے تو وضو ٹوٹ جاتا ہے. امام اعظم کہتے ہیں کہ اگر جان بوجھ کر کے بھی لگا تب بھی نہیں ٹوٹتا. اختلاف ہے مسئلے کے اندر، اور دونوں حق پر ہیں. ان دونوں میں سے کسی کو غلط نہیں کہا جا سکتا، اس لیے کہ ہمارے امام ہیں، ان کو اللہ نے یہ اختیار دیا ہے کہ وہ کسی بھی مسئلے پر بحث کر سکتے ہیں. اور اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی فرماتے ہیں کہ علماء کا اختلاف بھی رحمت ہے. اگر ان میں اختلاف نہیں ہوگا تو سمندر کے اندر جو موتی ہے وہ نکال کر کے کیسے لائیں گے علماء؟ تو میں اپنا مسئلہ بیان کروں گا، یہ اپنا کریں گے تو آپس میں جب ہماری معلومات میں اضافہ ہوگا تو نئی سے نئی چیز ہمارے مذہب سے نکل کر کے آئے گی. تو یہ علماء کا اپنا اپنا اختلاف ہے.
لیکن علماء کے اختلاف کو ہم غلط نہیں کہہ سکتے، اس لیے کہ ان کا جو اختلاف ہوگا وہ ہماری معلومات میں اضافہ ہوگا۔ تو جو 20% علماء کہتے ہیں کہ جائز نہیں ہے تو وہ بھی صحیح ہے، اور جو یہ کہتے ہیں 80% جائز ہے وہ بھی صحیح ہے، ان دونوں میں سے کسی کو غلط نہیں کہا جا سکتا۔ اب اگر کوئی یہ کہے ڈائریکٹ کے مائک سے نماز ہی نہیں ہوتی تو بتاؤ اس سے بڑا کوئی احمد ہو سکتا ہے؟ یعنی چونکہ پھر تو 80% علماء کی مخالفت ہو رہی ہے۔ شیخ الاسلام حضور مدنی میاں، مفتی نظام الدین صاحب، مفتی مطیع الرحمان صاحب، یہ بڑے بڑے علماء کرام نے اس پر جواز کا فتویٰ دیا، اور جو اس کے خلاف دیتے ہیں وہ بھی ہمارے علماء ہیں، وہ بھی ہمارے سر کے تاج ہیں، لیکن ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ مائک سے پڑھنے والوں کی نماز ہوتی نہیں اور جو نہیں پڑھتے ہیں ان کو پڑھنا چاہیے، ایسا نہیں ہے کہ جو نہیں پڑھ رہا ہے کوئی بات نہیں، وہ نہیں پڑھے، لیکن اگر کوئی ڈائریکٹ یہ کہے گا کہ نماز ہی نہیں ہوگی تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ اس کی کم علمی ہے یا اس کی کم فہمی ہے، اس لیے کہ جب 80% علماء جس بات کی اجازت دے دیں تو پھر ہم اس کے خلاف نہیں جا سکتے۔ اگر کوئی اس کے علاوہ عمل کر رہا ہے تو کوئی بات نہیں۔ میرے پیغمبر نے ایک حدیث بیان فرمائی، ما رأى المؤمنون حسنا فهو عند الله حسنا۔ اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا کہ جسے مومنین اچھا جانے وہ اللہ کے نزدیک بھی اچھا ہوتا ہے۔ اب آج کے دور میں 80% لوگ مائک سے نماز پڑھ رہے ہیں اور سب چاہتے بھی ہیں کہ جب قرآن پڑھا جائے تو تیسری منزل میں تراویح پڑھوں تو مجھے بھی قرآن سنائی دینا چاہیے۔ اگر امام یہاں کھڑے ہو کر کے تراویح پڑھے گا تیسری منزل پہ اسے آواز رہی جائے گی تو بتاؤ وہ کھڑا جو تیسری منزل پہ ہے اسے بور پڑا محسوس ہوگا یا نہیں؟ اسے قرآن سننے میں مزہ آئے گا؟ بالکل نہیں آئے گا۔ تو علماء کا 80% اس پہ اتفاق ہے کہ جو چاہتا ہے جہاں ضرورت ہے وہاں مائک پر نماز پڑھ سکتے ہیں۔ اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا المؤمنون شہداء اللہ فی الارض، مومنین جو ہے زمین پہ اللہ کے گواہ ہیں، تو ہم اللہ کے گواہ ہیں۔ اب میں ان علماء کی موجودگی میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ ہمارے اس مسئلے پر دو علماء کے گروہ ہیں یا نہیں؟ ہے یا نہیں؟ آپ حضرات میری تصدیق فرما دیں تھوڑی، میں پھسل گیا، ہے یا نہیں ہے؟ اب مجھے یہ بتاؤ کہ 80% علماء میں اس پہ اتفاق ہے یا نہیں؟ ہے؟ ہاں دو گروہ ہے ماشاءاللہ، یہ تو ہمارا بھی اتفاق ہے اس چیز میں۔ اس میں دو گروہ ہیں، اصل میں یہ نوجوان طبقہ ہے نا، اس مسئلے پر رمضان مبارک میں کم سے کم میرے پاس 50 مرتبہ ذرا لوگ آئے، لوگ آتے رہے، میں انہیں اپنے طریقے سے سمجھاتا رہا اور اس پہ میں نے الحمدللہ تقریباً 45 فتوے اکٹھے بھی کیے، 45 فتوے اکٹھے کیے۔ انشاءاللہ میں ان کو شائع کروں گا اور میں تمام اہل مساجد تک ان فتاوے کو ضرور پہنچاؤں گا، اس لیے کہ جب کھجوری کے اندر اس ناچیز سے لوگ مطالبہ کرنے کے لیے آ سکتے ہیں کسی مسئلے پر تو الحمدللہ اس مسئلے کو حل کرنے کے لیے یہ ناچیز تیار کی ہے۔ اور انشاءاللہ اس خلفشار میں نہ پڑے، اگر کوئی یہ کہے کہ نا ڈائریکٹ نماز نہیں ہوتی تو اسے میرے پاس لے کر کے آ جانا، اگر اس نے جو ہے صحیح طریقے سے علم دین کو سیکھا اور سمجھا ہے تو وہ کسی بھی کتاب سے یہ ثابت کر دے کہ ڈائریکٹ یہ کہہ کر کے کہ نماز ہوگی تھی، تو انشاءاللہ یہ تنظیف رضا پوری زندگی اس کی غلامی کرنے کے لیے تیار ہے۔ سمجھ رہے؟ تو ٹھیک ہے، میرا مسئلہ یہ تھا، یہ آپ کے سمجھ میں آیا یا نہیں؟ ہاتھ اٹھا کر کے بتایا سمجھ میں آیا؟ جس کو نہیں سمجھ میں آیا ہو وہ آ کر کے بھی اعتراض کر سکتا ہے، اسے اختیار ہے پورا۔ یہ کال سے یہ کہتے ہیں کہ ہمارے یہاں ایک بہت بڑی مسجد ہے جس میں ہم جب نماز پڑھنے آتے ہیں تو بعض اوقات امام کی قراءت پیچھے تک نہیں آتی ہے، یوں ہی عیدگاہ کا مسئلہ ہے، تو اگر ہمیں امام کی قراءت سنائی نہ دے تو نماز کا کیا حکم ہوگا؟ اور ہمارے استفسار پہ انہوں نے بتایا کہ ہمارے یہاں لاؤڈ اسپیکر وغیرہ یوز نہیں ہوتا ہے، مکبرین تکبیریں لگاتے ہوں گے، تو اس کا کیا حکم ہوگا؟ تو دیکھیں بہرحال پہلے میں نفس مسئلہ کر دیتا ہوں جو آپ نے پوچھا ہے کہ مقتدی کے لیے امام کی قراءت کا سننا نماز کی تکمیل اور مکمل ہونے کے لیے کوئی ضروری نہیں ہے۔ اگر آپ کو قراءت سنائی نہیں دی ہے تب بھی آپ کی نماز ہو جائے گی، جیسے کثیر مجمع کی وجہ سے آپ آخری صف میں امام کی آواز ہی نہیں آ رہی، آپ کی نماز ہو جائے گی، اس میں کوئی پرابلم نہیں ہے، سننا شرط نہیں ہے، ٹھیک ہے، ایک بات تو یہ۔ دوسری بات یہ ہے کہ اسپیکر پہ نماز آپ کے ہاں نہیں ہوتی، تکبیرات کے ذریعے ہوتی ہے، تو بہرحال یہ بہت سے علماء ایسے ہیں جو آج بھی یہ کہتے ہیں کہ اسپیکر کی آواز پہ، لاؤڈ اسپیکر کی آواز پر اگر کوئی رکوع اور سجود کرے گا تو اس کی نماز فاسد ہو جائے گی، کیونکہ یہ اسپیکر کی اپنی مشین کی آواز ہے، یہ امام کی آواز نہیں ہے،
اور اسپیکر اور مشین ہیں، اور اگر کوئی مقتدی غیر امام کا لقمہ لے لے، اس کی آواز پہ رکوع سجود کرے تو نماز ٹوٹ جاتی ہے، لہذا پیچھے لوگوں کی نمازیں ٹوٹ جائیں گی، خراب ہو جائیں گی، اس لیے وہ ابھی تک اسپیکر یوز نہیں کرتے۔ لیکن کثیر علماء کی تعداد، جس کو اگر میں یوں کہوں کہ 95% ایک طرف ہیں، اونلی 5% ایسے ہوں گے جو شاید اسپیکر کے مسئلے میں اب بھی اختلاف رکھتے ہوں گے۔ بہرحال سب کی رائے کا احترام کرنا چاہیے، لیکن یہ جو ایک 5% اونلی ہیں، ان سے بھی ہماری گزارش ہے کہ 95% بڑے بڑے علماء، بڑے بڑے مفتیان کرام، بڑے بڑے مشائخ، پیر حضرات اسپیکر پہ، لاؤڈ اسپیکر پہ نماز پڑھا رہے ہیں، لیکن ہمارے ہاں شدت پر تشدد معاملہ یہ ہے کہ ایک دوسرے کے اوپر سخت اٹیک کیا جاتا ہے۔ اگر کوئی اسپیکر پہ رکوع سجود کروا رہا ہے تو یہ فاسق ہیں، یہ فاجر ہیں، لوگوں کی نمازیں برباد کر رہے ہیں۔ ارے بھائی اجتہادی مسئلہ ہے، اجتہادی مسئلے کے اندر اس طرح شدت، صحابہ کرام علیہم الرضوان کے درمیان بھی اجتہادی مسائل میں کثیر اختلاف رہا ہے، جو دونوں طرف کے علماء اچھی طرح جانتے ہیں۔ کیا انہوں نے کبھی اس طرح ایک دوسرے کے اوپر غیر مہذبانہ انداز میں اٹیک کیا ہے؟ آپ کو شاید حیرت ہوگی کہ بعض ایسے بھی گروپ ہیں جو ٹی وی پر کسی عالم کے آ کر دینی پروگرام کرنے کو بھی حرام کہتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں یہ حرام کر رہے ہیں، یہ ٹی وی پہ آئے کیوں رہے ہیں، یہ نہ آئے ٹی وی کے اوپر، ٹی وی پہ آنا ہی حرام ہے۔ آپ غور کیجئے، اس قسم کے معاملات یہ نہیں ہونے چاہیے کہ کر رہا ہے اسپیکر پہ نماز پڑھا رہا ہے، وہ اس کی اپنی ذاتی رائے، اجتہادی رائے، اس کا بھی احترام کریں، جو نہیں پڑھا رہے ان کی رائے کا بھی احترام کیا جائے۔